آپ کہیں گے کہ ہم کیسے خوش نصیب، پسند تو اللہ کا گھر کیا، تو ہم کہیں گے ہمارے امام نے یا تو اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ حضور کے دور میں ایک شخص کعبے کے خلاف کو پکڑ کر اللہ کو کعبے کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اے بار الہی تجھے کعبے کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حضور کا دور ہوا، حضور نے اس شخص کو بلایا، کہا کہ یہ بتا کہ تو اللہ کو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک جیسے کعبہ ہے ویسے ہی مومن ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کعبہ کہاں مومن، کہاں کعبہ کہاں مومن، کہاں کعبہ کہاں میں اور کہاں کعبہ؟ یا رسول اللہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 5 وقت مومنوں کے سر جھکتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ دیکھ بات میں کروں گا، فیصلہ تو کرے گا، یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا، کعبہ معتبر کب ہوا، کعبہ محترم کب ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بچہ جانتا ہے، جب 13 رجب علی کعبے میں روح کعبہ بن کر آئے تو کعبہ معتبر ہوا، کعبہ محترم ہوا۔ رسول نے کہا علی کعبے میں کتنے دن رہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دن۔ رسول نے کہا تو پھر بتا کہ کعبہ افضل کے جہاں علی 3 دن رہے یا مومن افضل کے جہاں علی 24 گھنٹے رہتا ہے؟ صلوات ایک اور صلوات بھیجیں بابا سے بلا۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس کو قرآن بھی امام مبین کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا ہے، تو پھر امام کوئی شے تو ہے نہیں۔ ہمارے چھڑے امام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ کب سے ہیں؟ امام نے کہا جب لفظ کب نہ تھا، جب لفظ جب نہ تھا، جب لفظ تب نہ تھا، جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھی نہ مکان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے، نہ ہوا تھی نہ فضا تھی، جب کچھ نہ تھا مگر ہم تھے۔ کہنے لگا مولا آپ کس شے سے تھے؟ امام نے کہا تو اب بھی ہمیں شے کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا مولا اب تو سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، زمان بھی ہے، مکین بھی ہے، مکان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے۔ امام نے کہا اب وہ خدا ہمیں رہتا ہے۔ امام نے کہا ہماری ذات توحید سے ایسے مسلک ہے کہ جیسے سورج سے اس کی شعاعیں، جب سے سورج ہے تبھی سے اس کی شعاعیں ہیں۔ سائنس نے یہ ریسرچ کی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صرف وہ نکلتا ہے، اس کے 8 منٹ بعد اس کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے، اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ چھت پر سو رہے ہوں، آپ کے چہرے پر شعاعیں پڑنے لگے تو آپ کو یقین ہوگا کہ سورج نکلا ہے۔ سورج نے نہیں بتایا کہ سورج نکلا ہے، شعاعوں نے بتایا کہ سورج نکلا ہے۔ اسی طرح اللہ نے نہیں بتایا کہ 14 ہے، بلکہ 14 نے بتایا کہ اللہ ہے۔ صلوات دنیا علی کے فضائلوں کو ڈھونڈتی ہے، فضائل علی کو ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا بلندی کی طرف قدم بڑھاتی ہے، بلندیاں علی کے قدموں پہ سجدہ کرتی ہیں۔ دنیا حق کے پیچھے ہے، حق علی کے پیچھے ہے۔ علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت بن کر، علی آئے تو میں آئے تو قرآن کی زینت بن کر، علی ممبر پر آئے تو بیان کی زینت۔ صلوات اور شب معراج لہجہ علی کا، رب رحمان کی زینت۔ مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے نہ جاتی۔ علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ کو سن کر دیوار کعبے نے مسکرا کر راستہ دے دیا، اور دیوار کعبے کا مسکرا کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ علم میرے ہاتھوں میں رہے، میں اپنے ہاتھوں میں علم کو رکھوں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود میدان میں جاتا، مگر رسول کا ناد علی پڑھ کر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ انما ولیکم والی آیت قرآن میں میرے لیے نازل ہو۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود مدینے کی گلیوں میں سوالی کو ڈھونڈتا، مگر سوالی کا سوال کر
کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت چاہتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہوں، ایمان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، وجدان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، آدم چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، نوح چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، سلمان چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں۔ کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے الفاظ میں بیان کیا، چاند نے، سورج نے، شگفتوں نے فقط ایک ہی جملہ کہا، علی حق، علی حق، علی حق۔ صلوات بھیجو۔ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے اور علی علی کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، علی علی رہتا ہے، لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا۔ دنیا تم سے علی کو چھیننے کی کوشش کرے گی، تمہارے عقیدے کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گی، لیکن تم گھر دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا، مال و دولت دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا، اولاد دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ صلوات بھیجو۔ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ 1400 سال سے آج تک مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار ہم نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ ہم غریب ہو گئے۔ پوری کائنات میں مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار ہم نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ ہم غریب ہو گئے۔ ہاں ایسے ضرور ملے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں غریب تھا، میں نے مجلس کرائی، امیر ہو گیا۔ اور حسین رکھتے کسی کا بھی نہیں ہے، اگر حسین کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے تو حسین عطا بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں یہ برکت حسین دیتے ہیں۔ عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ اور یہ در تو وہ در ہے کہ جہاں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی ملا۔ 950 سال پطرس عطاب الہی میں گرفتار رہا، لیکن جب حسین کی ولادت ہوئی، جب حسین اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ زمین پر اور حسین کی مبارکباد دو۔ جبریل ابھی چلے نعرے درود بلند کرتے ہوئے، اب جیسے ہی وادی غضب سے گزر ہوا پطرس نے سنا، پوچھا اے جبریل آج تم اتنے خوش کیوں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آجم خانے سیدہ میں رسول کے چھوٹے نواسے حسین کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ پطرس نے کہا اے جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں کہوں گا اے پطرس تو تو فرشتہ ہے، تو نماز پڑھ تجھے بالوں پر مل جائیں گے، روزہ رکھ تجھے بالوں پر عطا ہوں گے، اللہ سے مانگ تجھے بالوں پر عطا ہوں گے۔ کہا نہیں، حسین کے در پہ جانا بھی ضروری ہے، بغیر ان کے وسیلے کے کچھ نہ ملے گا، بغیر ان کے وسیلے کے کچھ نہ ملے گا۔ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ اور پطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجو بابا سے۔ ایک روز کسی نے مولا حسن کو ہرنی کا بچہ لا کر دیا، حسین مچل گئے، کہا نانا ہمیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ پوچھا بھیا حسن کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا نانا نے دیا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے نانا کے پاس گئے، جا کر کہا نانا ہمیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ رسول نے کہا کہ بیٹا حسین ایک ہی بچہ تھا۔ حسین خاموش ہو گئے، سر کو جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک ایک شور اٹھا کہ ہرنی اپنے بچے کو لیے ہوئے مسجد کی جانب آ رہی ہے۔
اور ایک بھیڑیا اس کا پیچھا کرتا ہوا چلا رہا. مسجد کے قریب آ کر بھیڑیا رک گیا. دیکھیے جانور ہے بھیڑیا، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، دیکھیے جانور ہے بھیڑیا، لیکن معلوم ہے کہ احترام مسجد کیا ہے. مسجد خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر میں خون خرابہ کرنا اچھی بات نہیں. اور اب جو مسجدوں میں بم دھماکے کرے وہ جانور سے بھی بدتر. ہرنی نے کہا یا نبی اللہ میں فلاں فلاں مقام سے آئی ہوں، اور مجھے حاتف غیبی نے آواز دے کر کہا کہ اے ہرنی جلدی جا، حسین تیرے بچے کے لیے مچل گئے ہیں، جلدی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے، اور اگر تو نے دیر کر دی تو یہ بھیڑیا تجھے کھا جائے گا. یا نبی اللہ میں ہرنی ہوں، میں نہیں جانتی، ایک دن اور ایک رات کا سفر تھا، میں نہیں جانتی میں اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی، میں نہیں جانتی میں اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی. ہرنی آپ کو بتا دینا چاہتی ہے کہ حسین کے در پہ جانے کی دعا تم کرو، بلانا حسین کا کام ہے. صلوات بھیجو محمد والے. زندگی میں کربلا جانا ہوا جب بھی نصیب، چین سے سوئیں گے تیرے در پہ سر رکھ کر حسین، اور موت کر آ بھی گئی تو پلکوں سے زمین کو کھود کر ہم کفن پہنے ہوئے پہنچیں گے روضے پہ حسین. حسین آسمان سے زمین پر آئے تاکہ ہمیں جینا سکھا سکے، اور مدینے سے کربلا گئے تاکہ ہمیں مرنا سکھا سکے. حسین نماز بچانے کربلا نہیں آئے تھے، آخری سجدہ کرنے کربلا نہیں آئے تھے. نماز تو پہلے ہی بچی ہوئی تھی کیونکہ حسین کے قاتل سب نمازی تھے، اور آخری سجدہ تو حسین مدینے کی زمین پر بھی کر سکتے تھے. حسین کربلا آئے ہمیں جینا سکھانے، ہمیں مرنا سکھانے. کوئی بھی جب کربلا جاتا ہے تو سوٹ لے کر جاتا ہے، لباس لے کر جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو کچھ لائے نہ لائے مگر کفن ضرور لاتا ہے. ماں اگر جا رہی ہے کربلا، اگر 4 بچے ہیں تو چاروں بچوں کے لیے ماں کفن لا رہی ہے. وہ ماں کہ جو اپنے بچوں کے لیے کفن کا نام تک نہیں لے سکتی، وہ ماں کفن لا رہی ہے. بھائی جا رہا ہے تو بہنوں کے لیے کفن لا رہا ہے. حیات مانگنے میں بھی گیا تھا کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیت رہو. صلوات اللہ. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت احمد مختار رسول اللہ گزرے ہیں، ان کے نام پہ پکارو گے تو کافر نہیں آئیں گے، مولا علی کے نام پہ پکارو گے تو دشمن علی نہیں آئیں گے، لیکن یہ فقط مجلس حسین ہے کہ پوری دنیا کھینچی چلی جاتی ہے. دنیا کے واقعات وقت کے حساب سے پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حسین کا واقعہ ہے، نہ زمانے میں قید ہوا نہ گھرانے میں. اگر زمانے میں قید ہوتا تو ساری کائنات سے یا حسین کی صدائیں نہ گونجتی. اس واقعے کے اوپر بہت ظلم کیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے حقیقی اسلام پھیلتا ہے، لہٰذا بہت کوشش کی گئی کہ اس واقعے کو ختم کر دیا جائے. لیکن جب اس واقعے کو ختم نہ کر سکے تو کہا اب عزاداروں کو مارا جائے، جس سے آہستہ آہستہ مجمع کم ہو جائے گا اور مجلسیں بند ہو جائیں گی. ایک عزادار کو مارا گیا، مجلس تو بند نہ ہوئی بلکہ 7 مجلسیں اور شروع ہو گئی. مرنے والے کے 3 کی مجلس، مرنے والے کے 10ویں کی مجلس، مرنے والے کی 20ویں کی مجلس، مرنے والے کے 40ویں کی مجلس، تمائی کی مجلس، چھمائی کی مجلس، برسی کی مجلس. مجلسیں تو کم نہ ہوئی بلکہ مجلسوں میں اور اضافہ ہوتا گیا. صلوات محمد والے. تم ذکر حسین کو مٹانے کے لیے ہماری زبانوں کو بند کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں وقت کے میسا میں تمار بنتے نظر آئیں گے. تم ذکر حسین کو مٹانے کے لیے ہماری زبانوں کو بند کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں سلمان بنتے نظر آئیں گے. تم ذکر حسین کو مٹانے کے لیے ہمیں جلا وطن کرو گے، ہم تمہیں ابو ذر غفاری بنتے نظر آئیں گے. کائنات میں عزاداری پر جہاں جہاں ظلم ہوا، عزاداری کی شان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا گیا. صلوات بھیجیں محمد والے. بس عزاداروں، میری حجت تمام. ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک روز پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک راہب آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے.
پیغمبر اسلام نے مشیت کے آئینے میں راہب کے مقدر کو دیکھا تو کہا راہب تیرے مقدر میں تو کوئی اولاد نہیں۔ راہب مایوس ہو گیا، سر کو جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک ایک سبز رنگ کا پردہ ہٹا، یہ ننھا شہزادہ اپنے ننھے ننھے قدم رکھتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ حسین آ کر نانا کے آغوش میں بیٹھ گئے، دیکھا ایک راہب بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پوچھا نانا یہ راہب کون ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا بیٹا حسین یہ راہب ہم سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرانے کے لیے آیا تھا، لیکن بیٹا حسین اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام نے ایک مرتبہ راہب کے چہرے کو دیکھا، کہا نانا ہم نے راہب کو ایک بیٹا نہ کیا۔ رسول نے کہا بیٹا حسین اس راہب کے مقدر میں ہی کوئی اولاد نہیں ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ کہا بیٹا حسین اس راہب کے مقدر میں ہی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا نانا ہم نے راہب کو 2 بیٹے عطا کیے۔ رسول نے پھر کہا نانا ہم نے راہب کو 3 بیٹے عطا کیے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 7 بیٹوں تک پہنچ گیا۔ ادھر جبریل امی نازل ہوا، یا رسول اللہ اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہ تھی، یا رسول اللہ اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہ تھی، مگر یا رسول اللہ حسین نے کہہ دیا تو ہم نے راہب کے مقدر کو بدل کر، اللہ نے راہب کے مقدر کو بدل کر راہب کے مقدر میں 7 بیٹے عطا کیے۔ فطرس کو پر و بال اسی در سے ملے ہیں اور راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں۔ اب دیکھیے راہب کو بھی کتنا یقین ہے آقا حسین پر کہ شہزادے نے کہا ہے تو مجھے بیٹے ضرور عطا ہوں گے۔ اب جب راہب چلنے لگا تو راہب نے اپنے ہاتھوں کو مولا حسین کے قدموں پر رکھا، کہا شہزادے آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میرے گھر ضرور مہمان آئیں گے۔ امام نے وعدہ کرا کہ راہب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے گھر ضرور مہمان آئیں گے۔ راہب چلا گیا، اللہ نے راہب کو 1 بیٹا عطا کیا، پھر دوسرا بیٹا عطا کیا، پھر تیسرا بیٹا عطا کیا۔ اسی طرح اللہ نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے۔ اب راہب من ہی من بہت خوش کہ آقا حسین نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے۔ اب راہب کو بس فقط اور فقط انتظار رہتا تھا کہ شہزادے نے مجھ سے وعدہ کرا ہے وہ میرے گھر ضرور مہمان آئیں گے۔